عمران خان نے حکومت سے مذاکرات سے متعلق حتمی موقف کے لیے نئی شرط رکھ دی۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے چوتھے دور سے قبل پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے ملنے کی شرط رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 28 جنوری سے قبل مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی شرط رکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی سے متعلق حتمی موقف ملاقات کے بعد دیں گے۔ مصروفیات، اختلافات یا عدم اعتماد، عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا۔ ان کی جگہ اب جنید اکبر کو پارٹی کا نیا صوبائی صدر مقرر کیا گیا ہے۔ عمران خان نے پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں پارٹی کی تشکیل 9 کے لیے مشاورت کی بھی ہدایت۔ جنید اکبر گزشتہ روز بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور خود بھی چاہتے تھے کہ وہ پارٹی صدارت اپنے پاس نہ رکھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین کو کہا ہے کہ صوبے میں امن اور گورننس کے معاملات پر فوکس کریں۔ فراخ دلی سے مذاکرات میں بیٹھے حکومت کی کمیشن بنانے کی کوئی نیت نہیں۔ کمیشن نہیں بنے گا تو حکومت کے ساتھ صرف فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ حکومت کے پاس موقع ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرے، مذاکرات بحال ہو جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بی بی کو جس طریقے سے سزائیں دی گئیں سب کے سامنے ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے 2 مطالبات پر مذاکرات کا اعلان کیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ تحریک انصاف نے آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ تحریک انصاف نے فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی بھی استدعا کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خدوخال کو تبدیل نہیں کر سکتی، عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ پاور شیئرنگ کا معاملہ صدر مملکت اور وزیر اعظم تک جا پہنچا۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ پاور شیئرنگ پر مذاکرات کرنے والی کمیٹیاں تحلیل کر دیں۔ مذاکرات کا اختیار صدر مملکت آصف علی زرداری کو دیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری ہی وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ پر مذاکرات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کی انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس منصور علی شاہ نے اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو لکھے خط میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی شمولیت پر اعتراض کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق تجویز دی تھی کہ بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ میرے سیکریٹری کا واٹس ایپ میسج آیا، انہوں نے مجھ سے 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے، صبح کو جواب دوں گا، لیکن کچھ دیر بعد سیکریٹری نے بتایا کہ 6 رکنی بینچ بن گیا ہے، روسٹر بھی جاری کر دیا گیا۔ جسٹس منصور نے خط میں کہا کہ میرا بینچ پر 2 ممبران کی حد تک اعتراض ہے، کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے، میرے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ نیب کراچی نے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی شکایات جمع کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیب کراچی نے ایک اشتہار میں لوگوں سے ڈاک کے ذریعے یہ شکایات ارسال کرنے کو کہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ریاست نے ملک ریاض کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب نیب کراچی کے اس تازہ اقدام پر بحریہ ٹاؤن کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ موریتانیہ کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر کو مظفر گڑھ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق انسانی اسمگلر عدیل احمد نے گجرات کے رہائشی ریحان سے 40 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم عدیل حادثے کے بعد سے روپوش تھا، جس کے خلاف ریحان کے ورثا نے مقدمہ درج کرایا تھا۔ ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے نے 300% زیادہ ٹیکس دیا۔ برآمد کنندگان اور ریٹیلرز کے مشترکہ ٹیکس کے مقابلے میں بھی تنخواہ دار طبقے نے پہلے 6 ماہ کے دوران زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا۔ ایف بی آر کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا دسمبر میں تنخواہ دار طبقے نے 243 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا، جبکہ برآمد کنندگان جنہوں نے ڈالرز میں کمائی کی اسی مدت میں صرف 80 ارب روپے ادا کیے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ہی ملتان کی مشکل پچ پر 20 وکٹیں گر گئیں۔ پاکستانی بولرز کی محنت پر بلے بازوں نے پانی پھیر دیا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ویسٹ انڈیز کے 163 رنز کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 154 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مہمان ٹیم کو پاکستان پر پہلی اننگز میں معمولی رنز ٹوٹل کے باوجود 9 رنز کی برتری حاصل۔ پاکستان کی طرف سے محمد رضوان 49 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستانی اسپنر نعمان علی نے ہیٹ ٹرک سکور کی، وہ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی طرف سے ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے اسپنر ہیں۔ انہوں نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کے کھیل کا اختتام ہو گیا۔
ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। भारत के 4 खिलाड़ी शामिल। टीम में कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम भी शामिल। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम भी नामजद थे।